زلزلہ یعنی بھوکمپ ایک ایسا قاتل ہے جو چپکے سے آتا ہے، خاموش ہو کر آتا ہے، کسی کو پتہ چلنے نہیں دیتا، ہزاروں لاکھوں جانوں کو منٹوں میں سیکنڈوں میں لقمہ اجل کر دیتا ہے۔ یہ ہے زلزلہ۔ کتنی ملکیں ویران ہو گئیں، کتنے شہر اجڑ گئے، کتنے ماں کے گود سونے ہو گئے، کتنی بہن بھائی کے بغیر ہو گئی، کتنے بھائی بہن کے بغیر ہو گئے، کتنے ماں باپ بچوں کے بغیر ہو گئے، کتنے بچے ماں باپ کے بغیر ہو گئے۔ کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، ملبے کا ڈھیر ہے۔ وہ مکانات، وہ تعمیرات جس میں لاکھوں کروڑوں ہم نے لگائے تھے، خون پسینے کے اکٹھے کیے تھے اور اس کو کھڑا کیا تھا، ایک امید تھی، ایک آشا کی کرن تھی، ایک کامیابی تھی۔ سالوں سال لگ کر ایک مکان بنانا، ساری زندگی میں ایک مکان بنانا مشکل، اور دیکھتے دیکھتے ہزاروں لاکھوں مکانات ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔ آپ غور کر لیں کل کس طرح سے افغانستان میں زلزلہ آیا اور ہزاروں جانیں اس میں تلف ہو گئیں، کتنے بچے اس کے نیچے ملبے کے دب گئے، کتنے بڑے دب گئے، کتنی عورتیں دب گئیں۔ اتنے بڑی بڑی عمارتوں کے بڑے بڑے ملبوں کو ہٹانا کوئی آسان نہیں، زندہ لوگ اندر میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کا کوئی نکالنے والا، کوئی کیسے نکالے گا؟ کہاں سے اتنے ساز و سامان لائے، اتنے ہتھیار لائے، اس کی کوششیں ہوں کہ ملبہ کو ہٹایا جائے۔ پیاس سے، بھوک سے ملبے کے اندر دبے ہوئے لوگ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی کہانی مستقبل میں دہرائی گئی، یہی کہانی پھر آ گئی۔ ابھی کچھ دن پہلے نیپال میں زلزلہ آیا، اس سے پہلے ایران ترکی میں زلزلہ آیا، لاکھوں لوگوں کی جان چلی گئی، لاکھوں لوگ اپنے سے بچھڑ گئے۔ آج پھر افغانستان میں لاشوں کا انبار ہے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی دوا دینے والا نہیں، کوئی ہاسپٹل پہنچانے والا نہیں۔ آخر اتنی لاشوں کو، آخر اتنے بیماروں کو، اتنے مجروحوں کو کون کہاں لے جائے؟ کہاں سے اتنا ہاسپٹل آئے گا؟ کہاں سے اتنی دوائیں ہوں گی؟ کہاں سے اتنے لوگ آئیں گے کہ ان کے ساتھ آسانیاں کا معاملہ کرے؟ رفتہ رفتہ کرتے کرتے بھی کتنی جانیں چلی گئیں۔ ملبہ کے ڈھیر کے اندر ایک دن، دو دن پیاسے، بھوکے بچے، عورتیں، مرد دبے ہوئے چلا رہے ہیں، کوئی ان کی آواز نہیں سن رہی ہے، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ کتنے ماں کے لال، کتنے بیوی کے شوہر وہ دب کر اس میں ختم ہو گئے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ یہ آفات الہی ہے، یہ آفات الہی ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو آفات الہی نازل ہوتی ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے فرضوں کو پامال کیا۔ اللہ تعالیٰ بار بار وارننگ دے رہے ہیں، بار بار وارننگ دے رہے ہیں، سنبھل جاؤ میرے بندے، سنبھل جاؤ میرے بندے، ابھی بھی سنبھل جاؤ، بہت وقت نہیں ہوا، لوٹ آؤ، ہم تم کو معاف کر دیں گے، ہم تم کو اپنا بنا لیں گے۔ لیکن یہ حضرت انسان، یہ خاص کر یہ ایمان والے، یہ مسلمان، یہ کچھ سننے کو تیار نہیں۔ وہ اللہ سے رشتہ توڑ کر تم اللہ کے باغی ہو کر کہاں جاؤ گے؟ انجام تمہارے سامنے ہیں۔ ابھی تو ایک ملک کے ساتھ ہوتا ہے، پھر تو دوسروں کے ساتھ ہوگا، پھر تیسروں کے ساتھ ہوگا، اس سے پہلے سینکڑوں کے ساتھ، ہزاروں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ کل تمہاری، آج میری تو کل تمہاری باری ہے، تو آؤ عہد کر لو، سنبھل جاؤ کہ اللہ کی منشا کو ہم پہچان کر زندگی گزاریں گے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو یہ دردناک عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ وعدے کا جھوٹا نہیں ہے۔